میں ہوں علی مصبی، پروگرام جشن عید زہرا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج 27 اکتوبر ہے، 9 ربیع الاول ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین تمام، ہر چھوٹے بڑے کو، ہر جوان کو، ہر بزرگ کو، اور خصوصاً امام زمانہ روحی وارواحد الفدا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر آج کے دن کی مبارکباد پیش کریں گے۔ آج عیدوں کی بھی عید ہے، آج سب سے بڑی عید ہے، اور مولا امیر المومنین نے اس عید کی کے بابت جو کچھ کلمات کہے، اس میں سے چند ایک الفاظ جو آپ کے ساتھ شیئر کر کے، اور ہم اپنے گیسٹ کا بھی تعارف کرائیں گے اور ان سے آج کے عید کے فلسفے کے بارے میں، کس طرح مناتے ہیں، کس طرح اجر رسالت ادا کرنا ہے، تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے کہ آج کے روز کی کیا اہمیت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ آج روز آسائش و راحت، روز تسکین و خاطر، روز آسودگی دل، روز شادمانی شیعان علی، روز قرار قلوب مومن، روز مسرت اہل بیت، روز اظہار و محبت، روز نجات از حزن و ملال، روز خجالت ظالمین، روز رسوائی دشمنان تشیع، اور ایک بہت لمبی ایک فہرست ہے، بہت زیادہ کلمات ہیں، اور اس کو مختصر کر کے روز حصول برکت، روز واعظ النصیحت، روز عبادت و روز اسلام، عید شجاع و عید ولایت، عید اہل بیت اور عید زہرا، تمام تر مومنین کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کریں گے، اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے علامہ سید شہریار رضا آبدی صاحب۔ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے، اور آپ کو 9 ربیع وعلیکم الاول السلام کی عید زہرا کی مبارکباد بھی پیش کریں گے۔ جی، مبارک ہو آپ کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ عید زہرا کو اس کا جو ہم اس عید کو عید زہرا کہتے ہیں، اس کا عموماً کیا فلسفہ ہے، کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تاکہ پروگرام کو مزید کھولا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر وہ دن عید کا ہے، ایک جرنل اعتبار سے، کہ کسی بھی خوشی کے دن کو کہا جا سکتا ہے عید کا دن، اور ایک خاص اعتبار سے کہ جس دن گناہ نہ کیا جائے سبحان اور اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دن صرف بندگی کی جائے، وہ دن بھی عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا دن ہے۔ ویسے تو جو مشہور عیدیں ہیں وہ تو عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور جیسا کہ ایک روایت میں سوال بھی ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلی اللہ صلی اللہ۔ کہ آیا عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید جمعہ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ تو آپ نے فرمایا عید غدیر، اور یہ سب سے بڑی عید ہے۔ سب سے تو سبحان اللہ۔ اہم عید ہونے کے اعتبار سے تو بلا شک عید غدیر ہے، لیکن یہ چیز کلیئر رہے کہ اس کے قطعاً یہ معنی نہیں کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ پہ توجہ نہ ہو، صحیح۔ بلکہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ ان دونوں عیدوں کا دار و مدار عید غدیر پہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کیونکہ صحیح۔ یہ دونوں عیدیں اس وقت ہوں گی کہ جب صحیح احکام کے ساتھ عمل کیا جائے اور صحیح نظریات کے ساتھ، اور خصوصاً صحیح نظریہ توحید کے بعد۔ اب بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حکم خداوند تبارک و تعالی اسلام کے دفاعی سسٹم کا جو اعلان فرمایا، یعنی امامت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام صلی اللہ۔ اور ان کے 11 فرزندوں کی امامت کا اعلان، تو اس وجہ سے عید غدیر سب سے اہم ہے، کیونکہ اگر صحیح نظریات ہوں گے اور صحیح احکام کا علم ہوگا تو روزہ بھی ہوگا، اور
خدا رسول اور انبیاء علیہ السلام، خدا اور انبیاء علیہ السلام خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ صحیح وسلم. معرفت بھی ہوگی، اور جب سبحان صحیح اللہ. معرفت ہوگی تو پھر صحیح عید الفطر بھی ہوگی اور صحیح عید الاضحیٰ بھی ہوگی، اور نظریات اور عقائد، نظریات اور احکام یا بالفاظ دیگر دین کی صحیح معلومات کا دار و مدار مولا امیر المؤمنین اور باقی اہل بیت علیہم السلام سے وابستگی پر ہے. صحیح. تو اس وجہ سے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور عید الجمعہ کس لیے ہے؟ عبادات اور دعاؤں کے لیے. ان صحیح. سب کا دار و مدار ہے وابستگی اہل بیت علیہم السلام سے. صلی اللہ. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. واہ. عید غدیر ہی کی وجہ سے صحیح معنی میں قربا سے مودت ہوگی. صحیح معنی میں وہ صحیح نام معنی. لینے کی حد تک کافی نہیں ہے. ایک بہت بڑی تعداد عالم اسلام میں اہل بیت کا نام تو لیتی ہے، لیکن پوچھا جائے کہ ایک عام زندگی میں جو ان کے پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہے ایک فقی یا مفتی، کیا اہل بیت کو اتنی بھی اہمیت دی ہے؟ تو کہا جائے گا نہیں، اہل بیت کے فضائل بہت ہیں، اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، لیکن اہل بیت کو کیا مانتے ہیں، اسلامی اعتبار سے ان سے کیا لے رہے ہیں، کیا نہیں لے رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلے گا کہ واقعا اہل بیت سے کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ہے. تو بس پہلی چیز یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے تعلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پھر دین لینا. تو یہ ہم نے چیز کلیئر کی کہ بلا شک عید غدیر سب سے اہم ہے اس اعتبار سے. اچھا، اب یہ جو عید الزہرہ ہے یا عید شجاع ہے یا عید اس کو نحوم ربیع الاول، اس کو 3 ناموں سے تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام بھی کہتے ہیں، مختلف اس کے نام ہیں. میں چاہ رہا ہوں وہی آپ بہت اچھی جگہ پہ آ گئے کہ ان کی بھی تھوڑی مناسبتوں کو الگ الگ کر کے اگر اس کی وضاحت فرما دیں. جی. اب جیسے ہر سال کی مثال کے طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک گھر میں، جیسے کہ ہم کہیں کہ مہینے کا نام آپ رجب لے لیں مثال کے طور پر، یا جنوری لے لیں، تو کسی بھی ایک خاندان میں یا ملک میں ایک ہی مہینے میں یا ایک ہی دن میں مختلف واقعات ہو سکتے ہیں. صحیح. اب اس کی ایک مثال اگر ہم پریکٹیکلی دے دیں تو اور اچھا، لیکن اس کا تعلق ظاہر عید سے نہیں ہے بلکہ مصائب اہل بیت علیہم السلام سے ہے، کہ صلی اللہ. سفر کا مہینہ، اور اسپیسیفکلی اس میں 28 سفر، اگر 11 ہجری کی مناسبت سے دیکھیں تو ظاہر ہے کہ 11 ہجری میں رسول اللہ تو نہیں شہید ہوئے، اور 11 ہجری میں امام حسن تو شہید نہیں ہوئے. تو 11 ہجری سے دیکھیں، اسے مد نظر رکھیں تو یہ منسوب ہے امام حسن علیہ السلام، یہ منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. صلی اللہ. اچھا، اب اسے اگر ہم 11 ہی ہجری سے دیکھیں تو 28 سفر پر دار و مدار ہے اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت کا. اور اسے ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ 28 سے 8 تک کے جو ایام ہیں ان کو بہت اہم سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسلام کا دار و مدار انہی ایام پر ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی سوری، اس کی بھی اسلام کے اس کی مصائب کا دار و مدار انہی ایام پر ہے. اچھا، اب اگر اسے 50 ہجری کے عنوان سے دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے عنوان سے ہے. اب ظاہر ہے کہ 28 سفر شہادت یا سفر کا مہینہ امام حسن کی شہادت سے تو بعد میں منسوب ہوا نا، 50 ہجری کے بعد. صحیح. 61 ہجری کے بعد دیکھیں تو یہ اہل بیت کی اسیری سے منسوب ہے. تو بالکل اسی طریقے سے عید زہرہ جو ہے یا ربیع الاول کا مہینہ، تو ربیع الاول کی جو سب سے
اہم چیز ہے کہ جس کو عام طور پر دانستہ یا غیر دانستہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے، وہ اس کا ذکر ہم یوں کر رہے ہیں کہ اس کو عام طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ پہلی ربیع الاول کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی شب اول ہجرت فرمائی تھی، اور 8 کو آپ قبا پہنچے تھے اور 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ پہنچے تھے۔ تو ہجری سال کی جو ابتدا ہے وہ در حقیقت ربیع الاول سے ہے، ربیع الاول سے، کیونکہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ، ربیع الاول میں فرمائی۔ صحیح۔ اب یہ محرم کیسے اول ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسلامی سال کی ابتدا اپنی ہجرت سے فرما دی تھی، ہجری کیلنڈر ہے جی، لیکن اہل سنت کے خلیفہ دوم نے اپنے دور میں ربیع الاول سے سال کی ابتدا کو ختم کر کے محرم سے دوبارہ شروع کر دیا تھا، یعنی زمانے جاہلیت والا جو وہ کیلنڈر تھا اس کو ایک طرح سے دوبارہ محرم سے شروع کر دیا تھا۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو اسلامی سال کی ابتدا جو ہے وہ اب ہوئی ہے، ربیع الاول سے ہوئی، اور محرم پہلا مہینہ نہیں ہے بلکہ محرم ہو جائے گا 11واں مہینہ، نہیں 11واں مہینہ، 12واں ہو جائے گا سفر۔ صحیح۔ اچھا، اس پہ اتفاق سے جو ہے وہ بعض وہابی علماء نے ڈسکشن بھی کیا ہے اور ذرا کھل کے کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہیں صالح العثیمین، ان کی تقریر بھی موجود ہے اس موضوع پہ، اور کسی نے ان سے سوال کیا، اور ہم نہیں کہتے کہ ان کے سارے نظریات صحیح ہیں، لیکن ایک موضوع میں انہوں نے جرت سے فتویٰ بھی دیا، اور وہ ہے محرم کی پہلی کو نئے سال کی مبارکباد دینا اور جشن منانا۔ تو اس پہ انہوں نے واضح فرمایا کہ یہ مبارکباد دینا بدعت ہے بالکل، اور کہیں ثابت نہیں ہے، ایک بات، اور دوسری بات انہوں نے جواب الزامی کے طور پہ کہ یہ اول سال ہے ہی نہیں، اول سال اگر ہے تو وہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول، صحیح۔ اور انہوں نے اس میں واضح پھر یہ بھی کہا کہ اول سال جو ہے وہ ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو محرم کا ہے یہ تو نام لیا خلیفہ دوم کا اور کہا کہ ان کے زمانے سے شروع ہوا ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا۔ تو اسی ربیع الاول کی جو سب سے اہم مناسبت ہے وہ ہے کہ اسلامی ہجری سال کی ابتدا در حقیقت یہاں سے ہے، اور دوسرا اہم موضوع یہ کہ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے ہے، اور اسلام ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا، وہ بھی ربیع الاول میں ہوا، واہ، سبحان اللہ، ترقی کے اعتبار سے، اور اسلام اپنے مرکز یعنی ذات مقدس مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے ہٹایا گیا، وہ بھی اسی ربیع الاول میں۔ بہت اہم مہینہ ٹھہرا ہے، یعنی 28 کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو ربیع اول سے مراد یہ کہ یعنی مصائب اس میں اہل بیت پر پڑے، یعنی جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ بھی اسی مہینے میں ہوا، مولا امیر المؤمنین کے گلے میں رسی کو ڈالا گیا، اور جناب محسن کی شہادت ہوئی، جناب سیدہ زخمی ہوئیں، اور یہ جو اب 75 اور 95 دن کے بعد کی تاریخیں ہیں، گو کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو شیعہ سنی قول ملائے جائیں تقریباً 15 ہیں، لیکن جو ہمارے یہاں مشہور ہیں 75 یا 95 دن۔ لیکن کس کے بعد؟ اچھا، جتنے بھی یہ قول ہیں 15 کے قریب، بلکہ 15، ان سب میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ 40 دن یا 45 دن یا 60 دن یا 65 دن، 70 دن، 75 دن، یہ جتنے بھی اقوال ہیں ان میں جو بہت لطیف نقطہ ہے وہ یہ کہ سب میں اصل موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ اتنے دن زندہ رہیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ زندہ رہیں تو اب یہ تمام لوگوں کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی کو تو جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن جو آپ زخمی ہوئیں اور جس وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئی وہ سب کچھ اسی ربیع الاول میں ہوا. صحیح. تو 28 سے 8 تک کے جو ایام ہیں یہ بہت ہی اہم ایام ہیں اسلامی تاریخ کے اور مصائب کے. تو ان مناسبتوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، اب 17 والی تاریخ سنیوں میں بھی ہے اور 12 والی شیعوں میں بھی ہے، یعنی دونوں تاریخیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں زیادہ اہمیت 17 کو دی جاتی ہے اور اہل سنت میں زیادہ اہمیت 12 کو دی جاتی ہے. اور اسی مناسبت سے ساری دنیا میں ہفتہ وحدت تو منایا جاتا ہے، لیکن اب ہمارے یہاں کہا جا سکتا ہے کہ واقعا اخلاقی جرت کی بہت کمی ہے. یعنی لوگ ہفتہ وحدت منائیں تو کیا ممکن ہے کہ اس کے ساتھ لکھیں کہ اس دن کا اعلان تو ویسے آیت اللہ العظمیٰ منتظری نے فرمایا تھا؟ نہیں، اس کی جرت نہیں ہے. کیوں نہیں جرت؟ بھائی وہ ایک سیاسی مقام پر فائز ہوئے تھے، انہوں نے 2 ہفتوں کا اعلان کیا تھا، ایک ہفتہ وحدت، ایک ہفتہ امامت اور ولایت. ہفتہ وحدت سے ان کی مراد تھی 12 سے 17 کے درمیان. اب ظاہر 12 سے ایک دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور 17 کے بعد بھی رہتے ہیں، تقریباً ہفتہ بن جاتا ہے. اور ہفتہ امامت اور ولایت وہ انہوں نے مباہلہ سے غدیر تک کا فرمایا تھا. تو اب اگر بعد میں کسی کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو جائے تو بات کو تو اس کی ماننا چاہیے نا کہ یہ انہوں نے دن کا اعلان کیا تھا. اب بالکل بھی جو ہے انسان کو فراموش نہ کر دیا جائے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ پاکستان میں ہوا تھا، اور خود میں ایک بلڈنگ تھی سندھ مدرسۃ الاسلام سے بالکل پہلے تقریباً ذرا سے، تو اس کو ہمیشہ میں دیکھتا تھا، بہت خوبصورت بلڈنگ تھی اور اس پہ نام لکھا ہوتا تھا. پھر پتا چلا ایک دن وہ نام ہٹا دیا گیا، اور وہ بلڈنگ تھی ظاہراً کاٹن ایکسچینج بلڈنگ تھی یا کوئی بلاخر پاکستان کی، میرے ذہن سے بھی نام نکل رہا ہے، ظاہراً کاٹن ایکسچینج بلڈنگ ہی تھی. اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس کا افتتاح جو ہے وہ گاندھی صاحب نے فرمایا. تو بعد میں اس تختی کو ہٹا دیا گیا تھا. بعد میں لوگوں نے شور کیا کہ بھائی یہ تو ایک حقیقت ہے، بالآخر اس میں کیا لکھو گے کس نے افتتاح کیا تھا. یعنی یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہا جائے کہ کراچی جو ہے کبھی انڈیا کا حصہ ہی نہیں تھا. ایسے تو نہیں، بالآخر ایک زمانے میں تھا، اور وہیں سے اس کا برٹشر کے زمانے میں ہو یا پہلے ہو انڈیا سے اس کا تعلق تھا. تو ان حقیقتوں کو جھٹلایا تو نہیں جا سکتا. تو بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ یوم القدس ہے، یوم القدس جو ہے وہ مشورہ دیا تھا احمد یزدی، ابراہیم یزدی ایک ہوتے تھے، اور امریکہ میں بھی انہوں نے کافی مساجد وغیرہ بنائی تھیں. اور جو انہوں نے مساجد بنائی تھیں وہ تقریباً اس عنوان سے انہوں نے بنائی تھیں کہ جی یہ سب کی مشترک ہوں گی، لیکن بعد میں سب پہ قبضہ جو ہے ہمارے دیگر برادران اہل سنت کا ہو گیا. اور ان کا آئیڈیا تھا یوم القدس کا، اصل میں جو وہ تھا. لیکن اب ان سے بھی پولیٹیکل اختلاف جب ہوا تو ان کا بھی نام نہیں آتا. ہاں، اعلان امام خمینی نے فرمایا تھا. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ اگر یاد رکھا جائے بالکل حقائق کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ تو بہتر ہے. اور ان کو پوشیدہ کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح جواب نہیں ہے یا اتنی پاور نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک مسجد کسی نے بنائی ہو اور بعد میں وہ شخص جو ہے مرتد ہو جائے، تو کیا حرج ہے بتانے میں کہ اس نے اپنے عالم اسلام کے زمانے میں بنائی تھی، بعد میں مرتد ہو گیا. بالکل ٹھیک. لیکن حقائق تو اب یہ ربیع الاول کا ہم نے بیان کر دیا. اب آپ آ جائیے خود اس عید پر. اب اس کے جو ہے ایک مناسبت جو ہے وہ تو ظاہر ہے، جو اہم ترین ہے وہ جناب سیدہ کی بد دعا کا قبول ہونا
اور دیگر اعتبار سے جو اس کے نام ہیں، اسے غدیر دوم بھی کہا گیا ہے۔ اب اس پر اسی میں ایک آتا ہے رفع القلم، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نے ایک طرح سے آزاد چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر قطعاً یہ معنی نہیں ہے گناہوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے، اور نہ کبھی کسی نے ایسا کہا، بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بخشش کے لیے ہے یہ دن۔ اللہ اچھا، اس دن سبحان کو اللہ۔ امام علی نقی، امام حسن عسکری بھی مناتے تھے، اور یہ بہت ہی پرانا جشن ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز کی جانب بھی توجہ رہے کہ 10 اور 11 کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جشن مناتی تھیں، اور احتمال دیا جاتا ہے کہ شاید ایک وجہ عید زہرہ کی اس وجہ سے بھی ہو، اور وہ جشن مناتی تھیں، ہمیشہ خوشی کا اظہار فرماتی تھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہ کا عقد ہوا تھا۔ اللہ اچھا، ہمارے برادران اہل سنت میں شوال کا بڑا شور کیا جاتا ہے کہ جو شوال میں شادی کرنا سنت ہے۔ تو شوال میں شادی اگر جناب عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو پھر شوال ہی کیوں سنت ہے؟ باقی مہینوں میں بھی تو شادیاں ہوئیں، تو اور سب سے جو ان کی اہم شادی ہوئی کہ جس کو وہ ہمیشہ یاد کرتے تھے، اور ان کے زمانے میں کسی سے بھی شادی نہیں کی، تو وہ شادی تو ان کی ربیع الاول میں ہوئی تھی، یعنی حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہ سے۔ صلوات اللہ علیہ۔ تو ایک جو احتمال دیا جاتا ہے عید زہرہ کا، وہ کہ ذرا یہ ضعیف سا ہے، کہ شاید اس وجہ سے کہ 10 کو، یا ممکن ہے کسی اعتبار سے 9 کو، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ 10 اور 11 ہی ہے کہ حضرت خدیجہ سے عقد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ۔ اچھا، اسی طریقے سے عمر بن سعد بن ابی وقاص، اب یہ کون تھا؟ تو یہ ایک یزیدی کمانڈر، اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف جو فوج تھی اس کا سب سے اہم اور مرکزی کردار تھا۔ اب عمر سعد کے بعد کہا جا سکتا ہے جو اس پاور تھی وہ عبید اللہ ابن زیاد کی تھی، اور عبید اللہ ابن زیاد کو جو حکم تھا اور آرڈر تھا، اور بصرے سے بلا کر کربلا میں اس کو کوفے میں بٹھایا گیا تھا، تو یہ سارا کام کیا تھا یزید نے۔ تو ایک ذرا سا اس پہ ڈسکس کریں کہ آج کل اور پہلے بھی جو یزید کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں وہ ان جرائم کو عبید اللہ ابن زیاد پر ڈال کر یزید کو بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ پوچھا جائے گا کہ اس کو لایا کون تھا؟ کیا اس کو سزا دی یا اس کو انعام دیا؟ اس کو عہدے سے ہٹایا یزید نے کہ نہیں ہٹایا؟ پھر یہ جو اہل حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بلا کر اپنے گلی کوچوں میں پھرایا، دربار میں کھڑا کیا، تو وہ جو کربلا میں کیا، اگر مان لیا جائے ان دشمنان رسول و آل رسول اور محبان بنو امیہ اور دشمنان آل رسول سے جو تعلق ہے جس گروہ کا، اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو پوچھا جائے گا سر امام حسین جو یزید کے دربار میں تھا اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو باندھ کے کھڑا کیا ہے، تو تمام لوگوں نے اس کو نقل کیا۔ اگر 1 منٹ کے لیے بھی کیا تو کیا اسے معلوم نہیں تھا کون لوگ آ رہے ہیں؟ بعد میں ریئیکشن ہوا، لوگوں نے ظاہر ملامت کی، ہر آدمی کو احساس ہوا یہ کیا ہوا۔ اس کے بعد اس نے چھوڑا، اور کہا جاتا ہے وہ شرمندہ تھا۔ کون سا شرمندہ تھا؟ شرمندہ ہوتا تو عبید اللہ ابن زیاد کو ہٹاتا عہدے سے۔ یہاں تو یہ ملتا ہے عبید اللہ ابن زیاد گیا تو باقاعدہ تخت سے اترا، اس سے اپنے گلے لگایا۔ تو اسی عمر سعد کا یا تو قتل ہوا یا سر آیا مدینے میں، اور زیادہ یہ ہے کہ جو اس دن سر آیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اور حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اور بلکہ نہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ تو شہید ہو چکی تھی، خود امام زین العابدین علیہ السلام نے اور حرم رسول اللہ جو بھی اس وقت اہل بیت تھے، انہوں نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور وہ جو دن رات امام حسین پہ گریے کا سلسلہ چل رہا تھا،
وہ سوگ بڑھایا، نہ یہ کہ سوگ کو ختم کر دیا. وہ جو دن پھر اگر اسی دن کو دیکھا جائے 55 ہجری کے حساب سے، تو وہ بنتا ہے پھر امام زمان علیہ السلام کی السلام علیہ وسلم. معذرت. اگر 60 ہجری کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہ بنتا ہے، سوری، 260 ہجری کے اعتبار سے دیکھا جائے جی تو پھر یہ بنتا ہے امام زمان علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن. صحیح، تو بالکل اس صحیح. کو صرف یہ کہنا کہ امام زمان علیہ السلام کی امامت کا پہلا دن ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے کہنا چاہیے کہ ایک ہی تاریخ مختلف سالوں میں اور صدیوں میں مختلف عنوان سے اس کو منایا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. جی. اور جیسے عید شجاع جو کہ سر امیر مختار کے سامنے بھی تو پیش ہوا، اس کا بھی تو لوگ حوالہ دیتے ہیں. جی، وہ اسی سر کی وجہ سے انہوں نے شجاعت کا کام کیا. ابھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت کو خوش کرنے والے، اہل بیت کا نام لینے والے، اہل بیت کی جن کے ساتھ تائید تھی، ان کی توہین کی جائے اور توہین کرنے والوں کا ساتھ دیا جائے. اب یہاں پر اس بات کو واضح ڈسکریج کرنا چاہیے، کسی کو بھی آ کر اگر ہماری محافل میں حضرت مختار کی توہین کی اجازت ہے تو ان لوگوں کو بھی اتنا براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے یہاں سے کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو بھی ایسی پی جائیں. البتہ بھی ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ تو وہ مہینہ ہے کہ اس میں خود ہمارے بعض مسلمان کہ قطعاً وہ مسلمان ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے علماء نے ایک طرح سے ان کو مس گائیڈ کیا ہوا ہے. تو اس میں تو شک نہیں کہ جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، چاہے سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، چاہے بوری ہوں، خانی ہوں، یا لبنان کے دروز ہوں، یا شام کے اور ترکی کے علاوی ہوں، سب مسلمان ہیں. لیکن بعض نظریات پر ڈسکشن کیا جا سکتا ہے سب کے. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس میں شاید سب سے بڑھ کر توہین تو خود مسلمان ہی کرتے ہیں. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہل کہہ کے معاذ اللہ کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو کبھی یہ کہ کافر ان کے والدین کو کہہ کر نتیجتاً یہی کہا جاتا ہے کہ وہ کافر پیدا ہوئے تھے. نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد شور مچاتے ہیں کہ دوسرے توہین کر رہے ہیں. ہاں، دوسروں کے توہین پہ شور مچانا چاہیے، لیکن دوسروں کو مواد تو آپ دے رہے ہیں. جو آج کل جس طرح سے کارٹون کا معاملہ ہے اس کو پوری جی طرح سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو کنڈیم کرنا ہے. اور جہاں سویلائزیشن کی بات ہو، جہاں پر ایک تہذیب یافتہ معاشرے کی بات ہو، تو وہاں پر اس کو اس کھاتے میں ڈالنا کہ جی یہ فریڈم آف اسپیچ ہے اور اس طرح سے نہیں. یہ تو ایک تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، اور بلکہ یہ ایام جاہلیت کی یاد تازہ کرنے والا واقعہ ہے. یہ تو بات صحیح ہے. دیکھیں، اس کو جو ہے ایسے دیکھنا ہوگا جو فرانس میں ہوا یا جو اس سے پہلے ہالینڈ میں ہوا 100% غلط ہوا. ایگزیکٹلی. اچھا، یا سلمان رشدی نے کیا، بھی 100% غلط ہوا. لیکن ان کے کازز کو بھی تو دیکھا جائے. یعنی ان کی جو خباثت ہے وہ تو اپنی جانب، لیکن خباثت کرنے کے لیے جو مواد دیا دہشت گردی کے عنوان سے اور اسلام کو دہشت گردی ثابت کیا، وہ کس نے کیا؟ یعنی اسلام کو جو دہشت گردی ثابت کیا، یہ کیریکیچر کا سلسلہ وہاں سے چلا کہ پہلی دفعہ اس قسم کے بنائے گئے کہ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکیچر بنایا گیا کہ جس کو کارٹون بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بوم ہاتھ میں ہے اور مارنے کا حکم دے رہے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے کے بعد گردنیں اڑا رہے ہیں. تو اگر یہ کام یہ ہمارا وہابی مسلک اور یہ دیوبندی اور سلفی اور اہل حدیث نہ کرتے اور پورے یورپ میں یہ پھول بانٹ رہے ہوتے اور مسلمانوں کی گردنیں تن سے جدا نہ کر رہے ہوتے اور بم دھماکے نہ کر رہے ہوتے، اگر یہ سب طالبان، القاعدہ، لشکر جھنگوی، الشباب صومالیہ کی اور
اسی طریقے سے جو چیچینیا کے نام سے مجاہدین تھے کہ جنہوں نے رشیا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا، یا نائجیریا کے بوکو حرام اور ISIS کہ جنہوں نے لوگوں کو قتل کیا، اور حتیٰ حضرت یونس کی قبر مطہر کو جو ہے وہ دھماکے سے اڑا دیا۔ اڑا دیا۔ اب حضرت رضی اللہ۔ یونس کی قبر کو دھماکے سے اڑایا تو اس پہ وہابی تو نہیں بولے، عالم اسلام میں ایک سناٹا سا رہا۔ اب اگر کچھ یہودی یا عیسائی یہ کہیں کہ مسلمان حضرت یونس کے دشمن ہیں، اگر وہ اس کو سمجھیں، اگر مسلمان یہ سمجھیں، اگر یہ یہودی اور عیسائی یا دوسرے لوگ یہ کہیں کہ ہمیں دیگر انبیاء کی قبور سے بھی مسلمانوں کو دور رکھنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کی قبور کو گراتے ہیں، تو ان کا سمجھنا غلط ہے یا ان کا یہ کام غلط ہے، اور اس کام کے بعد عموماً اہل سنت کا خاموش رہنا غلط ہے۔ کیا غلط ہے بالآخر؟ آپ یہ بتائیے کہ حضرت یونس کی قبر کو اگر عیسائی دھماکے سے اڑائیں اور کوئی بھی عیسائی عالم اس کی مخالفت نہ کرے تو عام مسلمان یہ سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا کہ حضرت یونس کے دشمن ہیں یہ لوگ؟ قطعاً سمجھے گا۔ تاثر یہ بنے گا قطعاً۔ اب جو کچھ عالم اسلام میں ہو رہا ہے، اور عموماً اہل سنت اس قتل عام پر خاموش ہیں اور ہمیشہ اس قتل عام کی تائید کرتے چلے آئے ہیں، کیونکہ جب بھی ظاہر قتل عام ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، پاور چاہیے ہوتی ہے۔ پاور عام طور پہ بادشاہوں کی تھی، اور ان بادشاہوں کو ہمیشہ بیونڈ دا لمٹ سپورٹ کیا ہے ہمارے علماء اہل سنت نے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی یہ سمجھے کہ اسلام کا پیغام ہی یہی ہے، اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں ایک قرآن چیز کی اور ان بھی ہے آیات قبل اس کو، میں، قرآن اس کی میں ان ایک چیز آیات اور کو بھی ہے۔ جس میں ہاں کفار کے قتل کا ذکر ہے اور ہاں غیر مشروط طور پر نان مسلم اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو کیا مسلمانوں نے انہی آیات کو اپنی تقریروں میں استعمال کر کے یہ پیغام نہیں دیا کہ ہم تمہیں ماریں گے؟ تو ظاہر نفرت تو ہونی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے چہرے کو جو مسلمانوں نے مسخ کیا ہے مختلف فرقوں نے، اس کو کلیئر کرنا چاہیے، اور وہ کلیئر ہوگا تو خود بخود مسائل حل ہوں گے۔ لیکن ہاں، دشمنان اسلام کی جو خباثت ہے اس سے انکار ہم نہیں کر رہے ہیں، نہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، نہ انہیں کسی قسم کا یہ کہا جا سکتا ہے وہ بے قصور ہیں، وہ تو ہیں بدماش، لیکن ان بدماشوں کو یہ موقع کس نے دیا؟ تو جو کیریکیچر بنے ہیں جتنے بھی، کہ جن کو عام طور پہ کارٹون کہا جاتا ہے، وہ ان کا ایک عنوان ہے دہشت گردی، جی ہاں، دوسرا ایک عنوان ہے جو حوروں کے نام پر فوجوں کو جمع کیا وہابیوں نے، اور وہ آپ کو کلپ مل سکتے ہیں کہ جی ایسی حور ملے خیر گی اور نکاح ایسی پہ، حور ملے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو ایک اس کے جہاد کارٹون ہے۔ نکاح پہ۔ تو یہ کس نے موضوع دیا؟ اچھا پھر اس کے بعد یہ جہاد النکاح وغیرہ رکھ لیں۔ اچھا پھر جناب عائشہ کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے 6 سال اور 9 سال کا جو ڈرامہ کیا اہل سنت نے، جبکہ وہ کم سے کم 22 23 سال 24 سال 25 سال کی خاتون تھیں، طلاق شدہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیوی بتانے کے لیے، خوبصورت بتانے کے لیے، البتہ ان کی گفتگو میں بھی عام طور پہ یہی ہوتا تھا، میں کمسن تھی، میں چھوٹی تھی، میں ہلکی تھی۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا حضرت ختیجہ کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے، لیکن حضرت ختیجہ کی اہمیت کو کم کرتے کرتے ان کی عمر کو اتنا کم کر دیا کہ رسول اللہ کی حیثیت کو ختم کر دیا ان لوگوں نے۔ آج جو اہم ایشو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک 50-55 سال کے آدمی کے، یعنی وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ جی 6 سال کی بچی سے، تو ظاہر جب یہ باتیں کی جائیں گی تو اسلام تو بدنام ہوگا۔ تو جو کیریکیچر ہیں وہ عام طور پر یہ ہیں۔ صحیح۔ تو اب اچھا ظاہر ہے کہ اس کو ہمیں واضح جرت کے ساتھ کلیئر بھی کرنا ہوگا، اور ہاں ایک سیاسی پاور بھی استعمال کرنی ہوگی، لیکن فقط بائیکاٹ اور سیاسی پاور سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ انڈیا میں آپ اس کو چھاپنے والے کو، رنگیلا رسول جس نے کتاب لکھی، مار دیں تو مار دیا، لیکن اس کو روکنا بھی چاہیے تھا کتاب کو۔ اچھا کیا کہ روکا، اور بڑا اچھا کیا کہ روکا۔ ہم تو سب سے زیادہ اس کتاب کے مخالف ہیں، کیونکہ عصمت انبیاء جو موضوع ہے وہ تو شیعوں کا موضوع ہے، اہل سنت تو انکار کرتے ہیں عصمت انبیاء سے۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مار کے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کے ریفرنسز کہاں سے آئے ہیں. ان کتابوں کے بارے میں سوچا جائے نا کہ کہاں سے آئی ہیں کتابیں، یہ ریفرنسز کہاں سے آئے ہیں، ان کتابوں کی کیوں اتنی تعریف ہو رہی ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب صلی اگر اللہ علیہ وسلم. دنیا کہنے لگے معاذ اللہ جاہل 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 پروفٹ کہنے لگے، تو اس میں غلطی کس کی ہوگی؟ یعنی آپ یہ بتائیں کہ اس وقت اگر کوئی کتاب اہل سنت کی لکھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھ لے کہ جس میں ان کو امی سے مانا جاہل کے لیے جائیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اور اگر کوئی بدھسٹ ہو یا کنفیوشس ہو یا جین ہو یا سکھ ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، اور وہ مسلمانوں کو چھیڑنے لگیں کہ ہمارے انبیاء قابل تھے، پڑھے لکھے تھے، تمہارا نبی تمہارے بقول جاہل آدمی تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، تو پھر آپ اس کو ماریں گے. تو یہاں مارنے سے نہیں مسئلہ حل ہوگا، یہاں پہ بتانا ہوگا، اور خصوصاً یہ کام ہم شیعوں کو کرنا ہوگا کہ یہ نظریات اس اسکول آف تھاٹ سے آئے ہیں جنہوں نے رسول کی آل کو قتل کر دیا، جنہوں نے رسول کی نواسیوں کو اسیر کر دیا، نواسوں کو قتل کر دیا، گھر کو برباد کر کے رکھ دیا. ان سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح انٹروڈکشن کی توقع نہ رکھیں. نہ رکھیں، بالکل نہ. تو ہمیں بھی پیغام نان صحیح. مسلم کو دینا ہوگا اور بتانا ہوگا. اور میرا تو اب تک یہ تجربہ ہے کہ جب بتایا جاتا ہے اہل بیت کی مظلومیت کو، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے یہ نظریات وہاں سے آئے ہیں، یہ دہشت گردی وہاں سے آئی ہے، تو آپ کو تعجب ہوگا وہ لوگ فوراً جو ہے وہ بالکل موم ہو جاتے ہیں کہ اچھا، جب رسول کے نواسوں کو قتل کر کے رسول کی نواسیوں کو اسیر کرنے والوں کو یہ اسکول آف تھاٹ رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان تھا، کچھ نہیں کہنا چاہیے، تو پھر تو واقعاً ان کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. ہمارے لیے یہ جو چاہے کہہ دیں تو کہہ دیں، یہ تو اپنے رسول اور رسول کی آل کو نہیں چھوڑ رہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس تھوڑا سا وقت قبلہ ان اس پہ. لوگوں ہاں، سے اسلام کو بچانے کا جو اہم طریقہ ہے وہ یہ کہا جائے کہ تو رسول اور رسول کی آل کو نہیں چھوڑتے تو بھائی تمہیں چھوڑ دیں گے کیسے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. بات کو تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ بہت اس میں اہم جو نکات تھے وہ بھی اس میں جو ہے وہ شامل کیے ہیں، اور ان کازز کی طرف، ان اسباب کی طرف بھی نگاہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھنڈے دل سے اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو دوری ہے اور اس مکتب سے دوری کے کیا کیا نقصانات اس وقت پوری امت مسلمہ جو ہے وہ بھگت رہی ہے، اور نہ جانے کب تک بھگتنے پڑیں گے. اچھا، اس عید کے بارے میں فرمان اہل بیت علیہ السلام کیا ہے اور اس کو کس طرح سے منایا جائے؟ لیکن خوشی کا دن ہے، اہل بیت کا ذکر ہو، اور ہر عنوان سے جو ہم نے عناوین بیان کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی بیان ہو، ان کی مظلومیت بھی بیان ہو، ان کے فضائل بھی بیان ہو، پھر ان کی ولادت کا بھی ذکر ہو، اور دشمنان اسلام نے جو کچھ کیا وہ بیان ہو. اور دشمنان اسلام سے مراد یہ ظاہر ہے جو اسلام کے لبادے میں تھے. اسی طریقے سے امام زمان، اسی طریقے سے جناب مختار کی فضائل بیان ہوں، جناب مختار کی شجاعت کا ذکر ہو، دشمنان اہل بیت یا بالفاظ دیگر قاتلین امام حسین سے جو انہوں نے انتقام لیا اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اور امام زمان علیہ السلام کی امامت کے پہلے دن کے عنوان سے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. تو مختلف عنوان سے اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن بلا شک جو سب سے اہم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح فضائل کو بیان کرنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک جگہ ابھی بینر چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ عائشہ کے پیار کی آمد. اب یہ کیا بینر ہے واقعا؟ اس کے بعد کیا کوئی کہے گا؟ یعنی کہاں دنیا میں یہ ہوتا ہے کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی بادشاہ جو ہو تو مثال کے طور پر اس کی ملکہ کا نام لیا جائے کہ اس کے پیار کی آمد؟ کہیں سنا ہے ایسا؟ کہیں کسی بھی آدمی، ہم میں سے کسی کی برتھ ڈے ہو اور اس کی بیوی کے لیے کہا جائے کہ اس کی بیوی کے لو کی آمد یا پیار کی آمد، یہ کیا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ جملہ پہلے کہہ چکے ہیں نا کہ وہاں سے جو بھی تعارف لیا جائے گا وہ یقیناً اسی طرح سے وہ تعارف کرانا چاہیں گے جس سے کہ اور پتہ بھی ہو. مارکیٹ میں عائشہ کے پیار کی آمد. اچھا، کمال یہ ہے کہ اس میں دائی حلیمہ کا ذکر ہوتا ہے
یہ خود ایک بڑا ظلم ہے. ان کا ذکر نہیں ہوتا کہ جن کے خون سے اور جن کے گوشت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، انہیں کافر کہہ دیا جاتا ہے. جن کے صلب سے نور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، انہیں کافر کہہ دیا جاتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد کہا جاتا ہے جس نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ سپریم اتھارٹی ہو گیا، لیکن جس کے صلب سے نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچا، جن کے جسم مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی، وہ کافر ہیں. جس نے تربیت کی زندگی دیکھیں بھر نا، تربیت ماں کی، جس کافر نے باپ پالا کافر پوسا. نہیں. دیکھیں ہم لوگ بھی ذرا سا اس میں تھوڑا سا جو ہے نا ہمارے یہاں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے. حضرت ابو طالب کا دفاع 100% ہونا چاہیے، جتنا ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے 1000 گنا زیادہ حضرت عبداللہ کا ہونا چاہیے. یہ قوم ہم توقع کر رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی جان چھوڑ دے. ارے انہوں نے حضرت عبداللہ کی جان نہیں چھوڑی، آپ حضرت ابو طالب کی فکر کر رہے ہیں. حضرت ابو طالب جو ہیں حضرت آمنہ بنت وہب کے بعد آتے ہیں. حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ بنت وہب حضرت عبداللہ کے بعد آتے ہیں. جن کے جسم مبارک سے رسول اللہ کا وجود اقدس ہے، یہ انہیں نہیں چھوڑ رہے، تو ہم توقع کر رہے ہیں حضرت ابو طالب کی، حضرت عبد المطلب کی. ہم لوگ بھی بے وقوفی کر رہے ہیں. بے وقوفی سے مراد یہ نہیں کہ حضرت ابو طالب کا دفاع نہ ہو. حضرت ابو طالب کا دفاع ہو، اس سے زیادہ ہو، لیکن اس سے زیادہ حضرت عبداللہ کا دفاع ہو. حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کے لیے، علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، صلی اللہ. کتب اہل سنت میں صراحت کے ساتھ کفر کی روایات ہیں اور جہنم میں ہونے کی روایات ہیں. یعنی جن سے وجود مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ جہنمی ہیں، اور جنہوں نے جنگیں کی، جنہوں نے ایک دفعہ دیکھ لیا، وہ جو ہے مسلمان ہیں. ان کے بارے میں ڈسکس نہیں ہو سکتا. رسول کی ماں کے بارے میں ڈسکس ہو سکتا ہے، رسول کے باپ کو کافر کہا جا سکتا ہے. یہ ہمارا پیغام ہے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ ڈسکس کریں اور دفاع کریں حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ بنت وہب علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور صلوات اللہ وسلامہ علیہما کا. ان دونوں کا ذکر زیادہ ہو. ان کے ذکر کے بعد حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب کا ہو. یہ ہم تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں کہ مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب کا ذکر نہ ہو. حضرت ابو طالب کا ذکر ہو، لیکن حضرت عبداللہ کا پہلے ذکر ہو، حضرت آمنہ بنت وہب کا پہلے ذکر ہو. قبلہ صرف 2 منٹ رہ گئے اور پروگرام کو میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے، اور بالکل کیونکہ کٹ ٹو کٹ ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے اور ایک کے بعد ایک پروگرام ہمارے لائیو ہیں. آج سب سے بڑی عید کا دن ہے، عیدوں کی عید کا دن ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں خوشی کا موقع ہے. اس عید کو اجر رسالت کے ساتھ ذرا ملائیں. قبلہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سوال میں گہرائی زیادہ ہے، وقت کم ہے، میں اس کی بھی معذرت آپ سے چاہوں گا، مگر 2 منٹ ہے صرف. دیکھیں، ہر وہ کام کہ جس سے رسول اللہ اور آل رسول اللہ کا دفاع ہو، وہ سب اجر رسالت ہے. اور کسی سے اگر محبت ہے تو اس کے دشمنوں سے نفرت ہونی چاہیے. تو کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں رسول اور آل رسول سے محبت ہو اور دشمنوں سے بیزاری ہو، عملی اعتبار سے بھی، نظریاتی اعتبار سے بھی. اور ان چیزوں میں بہت چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اجر رسالت کیا ہے؟ وہ ہے آل رسول سے محبت کا اظہار کرنا. اب وہ کوئی حتیٰ اگر نئے کپڑے بھی پہنے اہل بیت کی خوشی میں، وہ ایک عبادت ہے. کھانا بھی پکائے اہل بیت کی خوشی میں، حتیٰ خود کھا لے گھر میں پکا کے، لیکن بچوں کو یہ احساس ہو کہ جی آج ایک اہل بیت سے منسوب دن ہے، تو یہ پکانا بھی جو ہے عبادت ہے. ہاں، دوسروں کو کھلائے تو اور عبادت ہوگی بڑی. تو ہر وہ کام کہ جو رسول اور آل رسول کی مودت کو ظاہر کرے اور رسول اور آل رسول کے دشمنوں سے بیزاری کو ظاہر کرے، کسی بھی طریقے کا ہو. یہ جو ہم نے مثالیں دیں، یہ مثالیں
بالکل بڑی صحیح، مثالوں کا عنوان سے نہیں دیا. ہم نے کہا کہ ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے، جیسے کپڑے نئے پہن لیے، صاف پہن لیے، یا خوشبو لگا بالکل لی، صحیح. یا قبلہ کھانا ٹائم. پکا لیا. ہاں، کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ان کا ذکر اور ان کا دفاع ہے. جیسا کہ ہم نے عرض بالکل کیا صحیح. کہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے اہم کام ہونا چاہیے وہ حضرت آمنہ بنت وہب اور حضرت عبداللہ علیہم السلام عبداللہ. کا دفاع ہونا چاہیے. جو انہیں نہ چھوڑے، بالکل صحیح. جو انہیں کافر کہے، تو وہ انڈائریکٹ وے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ وہ کافر اور نجس اور مشرک پیدا ہوئے تھے. تو کون سی نعوذ فضیلت باللہ. بیان کر رہا ہے؟ دائی بالکل حلیمہ ٹھیک کا ہے. ذکر ہو بہت رہا ہے، اہم میسج. ماں ہاں، کا ذکر نہیں ہو رہا. بہت دائی اہم حلیمہ کا میسج قبلہ ذکر آج کے دن طرح کے سے، حوالے سے. بلکہ آپ لوگوں سے بھی ہم کہیں گے کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا ذکر خصوصاً کیا جائے. اور جتنے بھی بالکل سننے ٹھیک. والے ہیں، ہمارے شعراء ہوں، ہمارے علماء ہوں، اب تو یہ آ گیا ہے معاملہ کہ ان چیزوں کی مخالفت کو سننا جو ہے وہ اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے. اتحاد بہت ضروری ہے، لیکن رسول اللہ کے والدین کو کافر کہہ کے نہیں، ہمیں ٹوکنا ہوگا بالکل ٹھیک ہے. کہ ایک دفعہ جس نے بالکل ٹھیک ہے. دیکھ لیا اس کے لیے آپ سیریس ہیں، ماں باپ کے لیے سیریس کیوں نہیں ہوتے؟ بالکل ٹھیک ہے. بہت عمدہ میسج، اور اسی میسج کے ساتھ قبلہ پروگرام کا ہم اختتام کریں گے. اور انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنا قیمتی ٹائم پھر ایلیویٹ ٹی وی کو دیا. جزاک اللہ. اداسی آپ سے بات فرما رہے تھے علامہ سید شہری رضا عابدی صاحب کو.